قبلہ جانب پیشاب کرو تو غربت آتی ہے۔ عورت کے بال لٹکاؤ گھر میں تو دولت آئے گی، مرد کے بال گھر میں لٹکاؤ تو خوشحالی آئے گی۔ سفید جرابیں پہنو تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کالی سیاہ جرابیں پہنو تو نحوست آتی ہے۔ برہنہ رہنے سے گھر میں مصیبت آتی ہے، کالی بدخ لے آئیں گھر میں پیسہ آئے گا۔ بدخ کا انڈا جیب میں رکھو مالا مال ہو جاؤ گے۔ گندی عورت حد سے زیادہ خوشبو لگاتی ہے، گندی عورت ہمیشہ کم کم نہایا کرتی ہے، گندی عورت کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھے گی۔ بیوی کے بال جیب میں رکھو دولت آئے گی، بیوی کے ناخن دفنایا کرو دولت آئے گی۔ الٹا جوتا پہننے سے غربت آتی ہے، سر پر مہندی لگانے سے عقل بڑھتی ہے، زمین پر سونے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ روٹی سے پہلے جمائی آئے تو دولت آئے گی، روٹی کے بعد جمائی آئے تو غربت آئے گی۔ الٹی شلوار پہنو تو تنگ دستی گھر میں آتی ہے، انڈے کا چھلکا رکھو چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ لوہے کی چیز پر سونے سے عمر کم ہوتی ہے، لکڑی کی چیز پر سونے سے عمر بڑھتی ہے۔ بڑی مونچھیں رکھنے سے غربت آتی ہے، چھوٹی مونچھیں رکھو تو خوشحالی آتی ہے۔ پاؤں پر مہندی لگاؤ یادداشت اچھی ہوگی، جاہل مرد ہمیشہ تھوکے زیادہ پھینکے گا۔ شہد چاٹتے رہا کرو حافظہ اچھا رہتا ہے، الٹا لیٹ کر سو تو فالج ہو جائے گا۔ کھلا جوتا پہنو گے تو عقل بڑھے گی، الٹا لٹکو گے تو قد بڑھنا شروع ہوگی۔ بکری کے نیچے سے گزرو گے قد رکے گی، پودینہ کی خوشبو سونگھو دمہ ختم ہوگا۔ کھٹی دہی کھایا کرو ہڈی مضبوط ہوگی، مونگ پھلی کھاؤ نیند اچھی آئے گی۔ امرود کھایا کرو دانت میں درد نہ ہوگا، خربوزہ کھاؤ گردے صاف رہیں گے۔ کالا نمک چاٹا کرو بینائی تیز ہوگی، دیر تک نہاؤ گے تو عقل کمزور ہوگی، دیر تک واش روم میں رہو گے تو قبض ہوگی۔ زیر ناف بال صاف کرو تو قوت بڑھے گی، ناخن کاٹا کرو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ ناریل کھایا کرو جلد تر و تازہ رہے گی، پٹھوں پر تیل لگاؤ پٹھے مضبوط رہیں گے۔ پاؤں کی تلی پر تیل لگایا کرو عقل بڑھے گی، ناک پر تیل لگاؤ نفس کی لمبائی بڑھے گی، ماتھے پر تیل لگاؤ قسمت اچھی ہو جائے گی۔ نمک پانی سے غرارے کرو خراش نہیں ہوگی، کان میں تیل ڈالا کرو سما بڑھ جائے گی۔ زیتون کا تیل پیا کرو گھٹنے کمزور نہیں ہوں گے، گرم پانی سر میں ڈالو جوؤں کا خاتمہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی کرنے والا بنا دیتا ہے اور فضول خرچی سے دور کر دیتا ہے۔ مشکل سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کا ہمت، صبر اور عقل مندی سے مقابلہ کیا جائے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ نہیں پائے جاتے، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی بھی لغزش نہیں کھا سکتے۔ نظر کا جاتے رہنا اس چیز کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے جو فتنے کی موجب ہو۔ برے لوگوں سے فتنہ پیدا ہوتا اور خطا کاری پر ان پر مطمئنی ہوتی ہے۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ کامیاب صرف وہی رہتا ہے جو سچ کو اپنے ساتھ ساتھ لیے گھومتا ہے اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ناکام انسان ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اگر تم گدھے کی پیٹھ پر سونے کی بوری ہی کیوں نہ رکھ دو پھر بھی وہ گدھا ہی رہے گا۔ ایسی ہی کسی جاہل کو کتنی کتابیں پڑھا لو وہ جاہل ہی رہے گا۔ یہ دنیا تیری ایسی دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا، فلاح پا جائے گا۔ جو دوسروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا اللہ اس کے کسی بھی جگہ پر ذلیل و خوار نہیں کرتا، ہمیشہ اس کا سر بلند رہتا ہے اور عزت اس کے مقدر میں رہتی ہے۔ اے نادانی اور شک کی قبر میں اترے ہوئے انسان، تو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب کھائے گا؟ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی اور نہ روح۔ بے سکونی ایک عذاب ہے، خواہ کوئی دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ مفلس جو بھی بے سکونی کا شکار ہو جائے
وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی انسان کو برائی کے لیے اکسانا اور ورغلانا ہے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ خود ہی شیطان صفت ہوتے ہیں۔ کائنات کی تمام حرکات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کی ہوا کی طرح رہنا چاہیے، جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ جو شیشہ چہرہ کا عیب چھپائے وہ شیشہ نہیں ہے، وہ ایک احمق ہے۔ ایسے شیشے کی ہرگز جستجو نہ کر، وہ شیشہ تلاش کر جو چہرہ صحیح دکھائے۔ جو بندے حق پر قائم اور دائم رہتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو صرف محبت کے بول مت بولو، بلکہ عملی طور پر محبت کو نبھاؤ اور خود کو ثابت کرو کہ تم سے بھی محبت کی جائے۔ جو اپنے ہاتھ کے ناخن منہ سے کاٹتا ہے تو سمجھ جاؤ بہت جلد اس گھر میں منحوسیت چھا جائے گی اور رزق میں کمی کر دی جائے گی۔ مقام حاصل کرنے کے لیے آزمائش ضروری ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وقت ٹیلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہو تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے، اور اگر فراغی کے دنوں میں تن پرور ہو تنگی میں سختی سے مرتا ہے۔ تمہارے وہ دن جو بیت چکے ہیں ماضی بن چکے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ یقین نہیں، اس لیے جب تک وقت ہے اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر لے۔ دنیا میں کوچا باکوچا پھرتا رہے جب تک کوئی اللہ کا ولی نہ مل جائے، خبردار جب اولیاء اللہ مل جائے تو پھر منہ نہ موڑ۔ آدمی صرف روٹی کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، صبح جتنی قریب ہوگی رات اتنی ہی تاریک ہوگی۔ رات کو مدھم روشنی میں ستارے اور عورتیں زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا نہیں، انہیں نیک باتیں سکھاتا اور رات کو سوتے وقت کپڑا پہناتا ہے، اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضال ہے۔ علم ایک ایسی تلوار ہے جس سے پتھر کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ تلوار دنیا میں بھی سرخرو کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اے شکاری یار تیری آنکھ ہے کوڑے کرکٹ سے، اس کو محفوظ رکھ، خبردار زبان کی جھاڑو سے گرد نہ اڑا، آنکھ کو تنکے کا تحفظ نہ دے۔ شریعت میں جزا بھی ہے اور سزا بھی، شاہ کی جگہ صدر اور گھوڑے کی جگہ دروازہ ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ اس کا جگہ پر رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ اس کا بے جگہ رکھنا۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے گم نہیں ہو سکتا۔ طاقت کے ذریعے فتح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتح دیر پا نہیں ہوتی۔ ہماری حقیقی ضرورتیں کتنی کم ہوں گی، ہم میں خدائی صفات اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ بے شک تمہارا دین صرف زبانی لفظوں میں رہ گیا ہے۔ جیسا کوئی شخص اپنے کام سے تو بیکار رہے اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ جو انسان اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو انسان اپنی قدر سے آگے بڑھتا ہے لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں۔ چمگادڑ سورج کی دشمن نہیں ہے، وہ در پردہ اپنی دشمن ہے۔ سورج کا نور اس کو ہمارے ڈالتا ہے، اس کو تکلیف سورج کب برداشت کرتا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بندہ دنیا کی طرح ہی بے وفا ہے، اگرچہ وہ تمہاری طرح رخ کرے، مگر وہ رخ در حقیقت بے رخی ہے۔ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ فرعون کے پاس بھی مرتبہ ہے اور اللہ کے محبوبوں کے پاس بھی مرتبہ ہے، یہ دونوں مرتبے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے عشق لڑا لیتا ہے وہ دوزخ اور جنت کی خواہش سے بھی بہت دور چلا جاتا ہے، وہ صرف اللہ کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پیٹھ پیچھے پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ نفس کی تسکین کے لیے کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ، حق قائم رہتا ہے اور کبھی نہیں مٹتا جب کہ باطل کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔
اے بندے تو نے لذات جسمانیہ سے اپنے اوپر پوست پر پوست چڑھا رکھے ہیں، اس لیے تو پوست کی طرح جہنم کی آگ اور دھوئیں میں پڑنے کے لائق ہے۔ آدمیوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اور انکسار اختیار کرے اور بحالت قدرت زہد کو اپنائے، بحالت قوت عدل کرے۔ تبلیغ محبت کی ہونی چاہیے، مائل کی کرنے کی ہونی چاہیے، قائل کرنے کی ہونی چاہیے، لیکن کسی انسان کو گھائل کرنے کی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔